السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم وراثت کی تقسیم کیسے کرتے ہیں وہ جانیں گے۔ اسلام میں وراثت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ وراثت اس جائیداد کو کہتے ہیں جسے مرنے والا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسلام میں وراثت کی جو بھی جائیداد ہو، مثال کے طور پر گھر، گاڑی، سونا چاندی، کپڑا، جوتا، چپل، یہاں تک کہ میت کے پہنے ہوئے کپڑے میں 50 روپے ملے تو وہ بھی جائیداد میں شامل کیا جائے گا، اور پھر ان سب جائیداد کو اللہ کے مقرر کیے گئے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، نہ کم نہ زیادہ، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق وراثت کی صحیح تقسیم کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہر وارث کا حصہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ تو آئیے ہم آج جانتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر یا باپ مر جائے تو وراثت میں کس کو کتنا ملے گا۔ مان لیجئے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ان مرنے والے کے صرف 2 ہی وارث ہیں، ایک بیوی اور دوسری بیٹی، تو اب ان لوگوں کو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا ملے گا۔ مثال کے طور پر ان مرنے والے کا کل جائیداد 3,20,000 ہے، تو سب سے پہلے کفن دفن میں جو خرچ ہوا ہوگا اس کو دیا جائے گا، پھر اگر ان کے ذمہ کوئی قرض باقی ہوگا تو اسے ادا کیا جائے گا، جیسے بجلی بل یا کسی راشن کی دکان میں ادھار ہو، یا ان کی بیوی کا دین مہر ادا نہ ہوا ہو تو اسے ادا کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قرض کے ساتھ رکی رہتی ہے جب تک وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ پھر نمبر 3 میں اگر کوئی وصیت کیے ہوں گے تو اسے پورا کرنا ہوگا۔ اسلام میں وصیت فرض ہے، لیکن صرف غیر وارث کے لیے، اور مال 1/3 تک۔ جیسے کسی کا بیٹا پہلے ہی مر جائے اور اس مرنے والے کا باپ ابھی زندہ ہے، اور اس مرنے والا بیٹا کا 2 بچہ تھا جو کہ اب یتیم ہو گیا، تو ان بچوں کا دادا اپنے یتیم پوتوں کے لیے وصیت کر دیا ہے کہ اگر میں کبھی انتقال ہو جاؤں تو میرے ان پوتوں کو میرے مال میں سے 1,00,000 دے دینا۔ یا کسی نے وصیت کی ہو کہ میں مر جاؤں تو 1,00,000 مسجد بنانے میں لگا دینا، تو یہ جائز وصیت ہے۔ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہوتی، یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے کہ بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی، ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان لوگوں کا حصہ اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے۔ اب اس میں رد و بدل یعنی انٹرفیئر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پہلا کفن دفن میں لگا 5,000، دوسرا قرض کی ادائیگی، مان لیجئے دین مہر باقی تھا تو 15,000 وہ ہو گیا، پھر 1,00,000 مان لیجئے یتیم پوتوں کو دے دیا گیا۔ اب 3,20,000 میں سب ملا کر 1,20,000 ختم ہو گیا، تو بچا صرف 2,00,000۔ اب جا کر یہ وارثوں میں بٹے گا، تو اس مرنے والے کا صرف 2 ہی وارث ہیں۔ پہلا بیوی، بیوی کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ، یعنی 2,00,000 کو 8 حصوں میں بانٹ دیں گے تو ہو جائے گا 25,000، ایک حصہ یہ بیوی کو ملے گا۔ باقی جو بچ گیا 1,75,000 یہ بیٹی کو ملے گا۔
आप लोग इसे खुद भी सीखें और शेयर भी करें, क्योंकि मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इल्मुल फराइज यानी इल्म मीरास सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि मैं वफात पाने वाला हूँ और बिलाशुबा अनकरीब इल्म भुला दिया जाएगा और बहुत से फितने जाहिर होंगे, यहाँ तक कि दो आदमी हिस्सा मीरास के बारे में झगड़ा करेंगे और उन्हें ऐसा कोई आदमी, कोई शख्स नहीं मिलेगा जो उनके दरमियान उसका फैसला करे। एक और हदीस का तर्जुमा है, जब तुम खेलना चाहो तो तीर अंदाजी का खेल खेलो और जब बातें करना चाहो तो फराइज यानी इल्म मीरास की बातें करो। इसलिए हम लोगों को इल्म मीरास जरूर सीखना चाहिए। विरासत का इल्म इतना अहम है कि इसे सीखना पूरे दीन के इल्म का आधा हिस्सा समझा गया है। अल्लाह हम सब को इल्म मीरास सीखने और सिखाने की तौफीक दे। आमीन।